ٹی وی میں مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور ٹرمپ کی جو عالمی تجارتی جنگ ہے وہ محض ٹریڈ تک محسوس نہیں رہی، بلکہ اب تو ان کی ترجمان نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ تقریباً روزانہ 300 کی بنیاد پر ویزے منسوخ کیے جا رہے ہیں۔ اور پھر ابھی جو حال ہی میں غزہ کے ایشو کے حوالے سے جن 500 لوگوں کو گرفتار کیا گیا، طلباء کو گرفتار کیا گیا، ان میں کوئی کل کا بتایا جا رہا تھا کیونکہ 7-8 پاکستانی طلباء بھی ہیں۔ حیرت ہوتی ہے کہ جو ہمارے یہ جو پرائم منسٹر صاحب امریکی وفد سے مل رہے تھے، انہوں نے اس کا شائبہ تک، اس کا ذکر تک نہیں کیا کہ ان طلباء کے بارے میں، یا خاص طور پر جو اس وقت 10,000 کے قریب طلباء وہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، دوسرے اور تیسرے ایئر میں، نئے داخلے تو چھوڑیے، بیچ میں ان سے کہا جا رہا ہے کہ وہ جائیں، ان کے باہر جانے پر پابندی لگ گئی ہے، اور ہم ان کو ٹیرف کے ایشوز پر ڈسکشن میں ہی تک محدود رہے۔ ابھی تک ہمارے فارن آفس نے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کوئی ایسا جواب نہیں دیا گیا۔ یہ ٹھیک ہے کہ ساری دنیا متاثر ہوئی ہے، اور خود امریکہ میں بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہاں مظاہرے ہو رہے ہیں، لیکن افسوسناک امر یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس مسئلے کو سنجیدگی سے نہیں لیا جا رہا ہے۔ میرے ساتھ میاں خورشید قصوری صاحب ہیں، سابق وزیر خارجہ، آپ کا بڑا فیملی بیک گراؤنڈ ہے، پالیسی کے حوالے سے مشرف کے دور میں بلکہ تو رہے، ایک اتھارٹی کا درجہ رکھتے ہیں۔ قصوری صاحب شکریہ، آپ نے میرے لیے وقت نکالا، اور آپ کا تو امریکہ خاص طور پر ایک سبجیکٹ رہا ہے، اور آپ نے بڑے قریب سے تمام ہیڈ آف دی اسٹیٹ انکلوڈنگ امریکنس ان کو دیکھا ہوگا۔ یہ جو ٹرمپ نے جنگ چھیڑی ہے، بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی ٹریڈ یعنی تجارت کے لیے ہے، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ یہ اس کے زیادہ سیاسی مقاصد ہیں، پولیٹیکل مقاصد ہیں؟ قصوری صاحب، یہ جو ٹیرف وارز کی آپ بات کر رہے ہیں، جی، یہ ان کا ایک جی ہاں، ٹیرف وارز، یہ ان کو غلط فہمی 25 30 40 سال سے ہے، اور یہ سمجھ دنیا کو بڑا بلیک اینڈ وائٹ میں اور بہت آسانی سے انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ ان کا یہ خیال تھا کہ جتنی مڈ ویسٹ کی فیکٹریز تھیں، اور ویسے بھی جو نیو انگلینڈ میں تھیں، جدھر بھی تھیں فیکٹریز ان کی، وہ بے آباد اس لیے ہوئی ہیں کہ چین دنیا کا مینوفیکچرنگ کیپٹل بن گیا، یا چلیے یا سمجھیے دنیا کی ورک شاپ بن گیا، اور ان کا خیال یہ ہے کہ اس لیے ہوا ہے کہ اس میں جو انفیئر ایڈوانٹیج دیا گیا ہے ان ممالک کو جو کہ چین سے ٹریڈ کرتے تھے، اور خاص طور پر جو ڈیولپنگ کنٹریز تھیں۔ لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ میں جب اسکول میں تھا، میں اس وقت پڑھا کرتا تھا، مجھے سمجھ بھی نہیں آتی تھی، مجھے شروع سے اخبار میں اسے دیکھنے کا شوق تھا، تو ایک آیا کرتا اس وقت پاکستان ٹائمز ہوا کرتا تھا ڈان کے علاوہ، تو وہ لاہور میں پاکستان ٹائم تھا، تو GATT مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کیا ہے، یہ 40-50 سال پرانی بات ہے۔ جنرل اگریمنٹ بعد میں پتہ لگا، جنرل اگریمنٹ آن ٹریڈ اینڈ ٹیرفس، یہ ریگولرلی ہوا کرتی تھی میٹنگز۔ ان ادر ورڈز، پہلے وہ ہوا، پھر WTO آیا، پھر WTO میں چائنا آ گیا۔ یہ وہ 60-70 سال کا جو کام ہے، انہوں نے ایسے ہاتھ مار کے، جو ٹیبل پہ کو اگر بچہ اگر کراکری پڑی ہو تو اس کو دھکا دے کے اڑا کے رکھ دے، اس قسم کا کام کیا ہے، ڈیمولیشن کا کام کیا ہے انہوں نے۔ اب ان کا یہ خیال ہے کہ کچھ جو ان کے سپورٹرز ہیں کہ یہ کریٹو ڈیمولیشن ہے، لیکن اگر یہ کریٹو ڈیمولیشن ہوتی تو اتنی جلدی ان کو اپنے سٹیپ بیک نہ کرنا پڑتا۔ یہ اس لیے پیچھے گئے ہیں کہ مارکیٹس ان کی اس تباہی سے نیچے گری ہیں، اور اس کے علاوہ جو گورنمنٹ بانڈز ہیں، جب سے ان کے اوپر پریشر پڑا ہے تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ تو کام چلے گا نہیں۔ پھر انہوں نے یہ کہا، ان کے جو سپورٹرز نے، کہ ان کے دماغ میں یہی بات تھی، اور امریکہ کے جتنے اخبار ہیں، چاہے واشنگٹن پوسٹ، نیو یارک ٹائمز، آج دیکھ رہا تھا، سب کا یہی تجزیہ ہے کہ یہ ان کو کوئی اندازہ نہیں تھا، یعنی کہ کوئی پرانا پلان تھا، ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کا افیکٹ کیا ہوگا۔ اور جو ان کے اپنے سپورٹرز ہیں
وہ لٹ وٹ گئے ہیں، یعنی ٹریلینز کا نقصان ہو گیا ہے، اور جو باقی دنیا کا حال ہوا ہے وہ بھی کچھ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور تو اور جو پاکستان کی سٹاک مارکیٹ ریکارڈ سپیڈ پہ بڑھ رہی تھی، اس کو بھی دھکا لگا ہے۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ حالانکہ ہمارا ان سے اتنا زیادہ ٹریڈ نہیں تھا، تو اس فیصلے کا اتنا امپیکٹ ہوا ہے کہ ساری دنیا کی جو منڈیاں ہیں اس میں تباہی آئی ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اگر ان کا یہ خیال تھا کہ امریکن اکانومی بڑھے گی، انویسٹمنٹ آئے گی، تو پہلا رول انویسٹمنٹ کا یہ ہے کہ ایک انویسٹر دیکھتا ہے سٹیبلٹی، فیوچر میں کانفیڈنس۔ اگر ان کے فیصلوں میں کانفیڈنس نہ ہو، جیسے کہ آج انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم نے تو ویسے ہی کیا تھا اور ہم نے دنیا سے اب ٹریڈنگ کرنی تھی اور ہم نے نیگوشیشن کے لیے یہ کیا تھا وغیرہ وغیرہ، اب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ 90 دن کا میں نے دیا ہے پاز۔ آج میں نے بہت سے امریکنز کے جو بزنس مین ہیں ان کے بھی انٹرویوز بھی دیکھے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں کیا پتا، 90 دن تو دور کی بات ہے، 9 دن کیا 9 گھنٹے کا کوئی نہیں پریڈکٹ کر سکتا۔ تو یہ ان کو ایک بہت نقصان ہوگا، ان کی امیج کو بھی، ان کو غلط فہمی ہے۔ لیکن قصوری صاحب وہ آپ کی تمام باتیں اپنی جگہ، لیکن یہ جو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکنز نے یہ سب کچھ جو کچھ کیا ہے کہ وہ چائنا جو ایک سپر پاور کی حیثیت سے خاص طور اکنامک گراؤنڈ میں ابھرا تھا، لیکن یہ بھی تو دیکھیے کہ آج تک ہم یعنی تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لوگ ڈپینڈ تو امریکہ پہ کر رہے ہیں، اور سب کو تو چھوڑیے، خود پاکستان کی کیا صورتحال ہے؟ ہماری جو ہے وہ چائنا جو ہے آج تک ہمیں $2 بلین کی ہماری ایکسپورٹ ہے، جبکہ میں اس سے پہلے بھی کئی بار کہہ چکا امریکہ کی ہماری ایکسپورٹ ہے $5.4 بلین۔ ہمارا 80% ٹیکسٹائل جو ہے وہ امریکن لیتے ہیں۔ امپورٹ کی کیا صورتحال ہے؟ امریکن کو تو خیر ہماری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، $16 ارب ہمیں چائنا دے رہا ہے۔ دنیا کا کون سا ایسا ملک ہے کہ جس کو اپنے پیروں پر چائنا نے کھڑا کرا؟ یہ جو ہم مسلسل کہتے ہیں جی ہم تو چائنا کو ترجیح دیں گے، جی وہ ہمیں، پھر میں سپیک کی طرف بھی نہیں جاؤں گا کہ جی نہیں $30 بلین کیا ملا اس سے ہمیں سپیک سے؟ ایک وہ تو بلوچستان والے تو کہتے ہیں جناب اس سے ایک روڈ نہیں بنی۔ آج جو کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے وہ ایک بہت بڑا رد عمل ہے سپیک کے خلاف کہ ان کو بینشفی۔ میرا کہنے مقصد یہ کہ بہرحال امریکن جو بھی ہیں ان کا چت بھی ان کا، پٹ بھی ان کا، پاور تو وہی ہیں۔ چین کتنا ہی کہے کہ وہ اکنامک 60 سب سے زیادہ گاڑیاں الیکٹرانک کی بنا رہا ہے، لیکن کیا دنیا کے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اکانومی میں کوئی ہیلپ فل چین ثابت ہوا؟ انکلوڈنگ ہمارا اپنا تجربہ دیکھ لیں نا قصوری صاحب۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو چائنا کے ساتھ ہم نے جو فری ٹریڈ اگریمنٹ کیا ہے، جو دوسرے ملکوں نے فری ٹریڈ اگریمنٹ کیا ہے، ان کا وہ حشر نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے جو ہماری اپنی ناکامیاں ہیں، انکمپٹنس ہے، کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے، کیونکہ جو ہمارے ہاں کیپیسٹی تھی وہ پہلے ہمارے ہاں، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانے میں بڑا پاورفل کمیشن ہوا کرتا تھا، یہ پلاننگ کمیشن، اس کو بیڑا غرق کر دیا گیا۔ اس میں بڑے بڑے نام تھے، معین قریشی، سرتاج عزیز اور بہت سے بڑے بڑے نام تھے۔ پاکستان کا پلاننگ کمیشن کو اس زمانے میں کورین پلاننگ کمیشن دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ یہ پلاننگ ان کی کتنی اچھی ہے۔ پھر ہماری جو بیوروکریسی انگریزوں کے وقت سے آئی تھی اس کی بھی کیپیسٹی کافی اچھی تھی، وہ پلانز کو امپلیمنٹ بھی کروا سکتے تھے۔ اس کے بعد جتنی حکومتیں آئی ہیں سویلین، انہوں نے پہلا کام یہ کیا ماشاءاللہ بھٹو صاحب سے شروع ہو کے کہ بالکل بیوروکریسی کو غرق کر دیا، اور اس کے بعد ہر حکومت کی یہ کوشش رہی کہ ان کو ذاتی ملازم بنائے۔ جتنی حکومتیں آئی ہیں وداؤٹ ڈاؤٹ انہوں نے سول سروس کو تباہ کیا ہے۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا ہے کہ بیوروکریسی کو بالکل انہوں نے اس قابل نہیں چھوڑا۔ جب تک آپ کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کریں گے، آپ چین کو یا امریکہ یا جرمنی یا کسی اور کو بلیم کیا خاک کریں گے؟ ہم کو تو خود پتہ ہے ہماری کتنی لیک آف کیپیسٹی، آپ کے سامنے نہیں ہے کہ سرکاری اسپتال ہے، پرائیویٹ اسپتال ہے، سرکاری اسکول ہے، پرائیویٹ اسکول۔ آپ پتہ کہ پنجاب میں آدھی سے زیادہ آبادی، حالانکہ غریب لوگ ہیں، وہ سرکاری اسکولوں میں نہیں جاتے۔ آئی ایم ٹاکنگ آف، اب میں سرکاری اسکول جب میں کہتا ہوں نا پرائیویٹ اسکول کو، مہنگا اسکول نہیں، دیہات میں بھی پرائیویٹ اسکول ہے جہاں کے ریٹائرڈ اسکول ماسٹرز جو ہے وہ پڑھاتے ہیں۔
کیوں کہ وہ کم سے کم وہ کو اٹینشن دیتا ہے. آپ کی اپنی لیک آف کیپیسٹی تو جو ہے اس کو آپ کسی اور پہ بلیم نہیں کر سکتے. بہت سے ملکوں نے بہت ترقی کی ہے چائنا کے ساتھ مل کے, اتنی ترقی کی ہے کہ امریکہ خائف ہے اور ان کو کمپیل ہو گئے ہیں کہ وہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مزید کچھ پلانز بنائیں, جیسے کہ وہ انڈیا کے ساتھ مل کے کوشش کر رہے تھے انڈیا کے جی تھرو. لیکن خصوصی صاحب وہ تو آپ کا اپنی ہے, لیکن یہ آپ نے درست کہا کہ یہ ہمارا پلاننگ کمیشن تباہ ہو گیا, ہم نے اپنے سسٹم کو تباہ کر دیا, بیوروکریسی کو تباہ کر دیا. ایجوکیشن کا ذکر کرنا ہے, یہ جو مریم بی بی جو سرسبز و شاداب بنا رہی ہیں, ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ 1 کروڑ بچے تو اسکول ہی نہیں جاتے وہاں پر. ہمارے سندھ بھٹو صاحب کے شہر میں 75 لاکھ اسکول کے بچے نہیں جاتے, یعنی 2 کروڑ بچے اسکول نہیں جاتے. اس کے معنی ہماری 40% آبادی بچوں کو پرائمری اسکول بیچنے قابل نہیں ہے. لیکن یہ میں آپ کو کہہ رہا تھا نا کہ آج چائنا کی ڈگری کی ویلیو تو نہیں ہے. لوگ قرضہ لے کر ادھار مانگ کر کہیں سے بھی کر کے چاہتے یہی ہے کہ جی امریکہ بھیجا جائے ایجوکیشن کے لیے, اور وہاں کا بہرحال فل برائٹ جو ہے وہ ہمیں مفت تعلیم بھی دیتا ہے, اکثریت وہاں جاب بھی رہتی ہے, رہ بھی جاتی ہے. میرا یہ کہنا مطلب تھا جو چائنا کا ذکر اس حوالے سے نہیں کر رہا تھا, ٹھیک ہے انہوں نے برے وقتوں میں ہمارا ساتھ دیا ہے, لیکن امریکہ آج جس جگہ کھڑا ہے سپر پاور, یا ٹرمپ صاحب جو امریکن کو ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں, اس کے پس منظر ہے نا کہ آج بھی سب سے بڑا تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لیے جو سہارا ہے وہ امریکہ ہے. میں اب اس میں نہیں جاؤں گا آرمز اس کے اسلحہ کے حوالے سے یا آرمز کے حوالے سے. قصوری صاحب میں تو آپ کو خود کہہ رہا ہوں کہ جو ملک اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دے سکتا, جس ملک میں چائلڈ مورٹیلٹی ہے, جس میں چائلڈ گروتھ میں سٹنٹنگ ہے, آپ چین یا جرمنی یا اٹلی یا امریکہ کو کیسے بلیم کریں گے؟ یا انہوں نے ہمیں روکا ہے کہ ہم انویسٹمنٹ نہ کریں ایجوکیشن پہ؟ کیا انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ ہم اسکولوں کو جو اس علاقے کے والدین ہیں ان کو رائٹ دیں ہی نہ, جو سرکار چاہے اس کسی اسکول میں کرے, گو اسکول بنا دے؟ تو اس لیے اتنا آسان نہ کریں کہ جی چین سے یہ کیا تو وہ ہو گیا. ہماری اپنی کمزوریاں آپ دیکھ رہے ہیں, بنگلہ دیش ہے, انڈیا ہے, کئی سیکٹرز میں آپ سے آگے نکل گئے, کئی سیکٹرز میں بنگلہ دیش انڈیا سے آگے نکل گیا ہے, کیونکہ انہوں نے اپنے ویمن پہ, جینڈر پہ اور انہوں نے تعلیم پہ توجہ دی تھی. تو ہم نے بیسکلی جب تک یہ سبق نہیں سیکھیں گے کہ ہم نے اپنے قوم کو, ہم کہتے ہیں ہمارا پاپولیشن ڈیویڈنڈ ہے ڈیویڈنڈ ہمارا ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ ہے, لیکن ڈیزاسٹر بن سکتا ہے اگر آپ نے ان کو صحیح قسم کی ٹریننگ نہ دی, تعلیم نہ دی. تو اس لیے یہ ایک اور فیکٹر ہے, اس کا کوئی سی پیک سے نہیں واسطہ. ایک اور پہلو بھی ہے جو میں نے شاید پہلے بھی آپ سے سوال کرا تھا کہ یہ خالی معاملہ ٹریڈ تک نہیں لگتا, کیونکہ جو سپر پاور امریکہ 60 اور 70 کی دہائی کا امریکہ بننا چاہتا ہے نا, وہ سمجھتے ہیں کہ جی ٹرمپ نے کہ ماضی کی حکومت نے ختم کیا, تو اسی لیے آپ نہیں سمجھتے کہ جو اصل ان کا ٹارگیٹ یا ہدف چائنا ہے. خیر چائنا پر وہ اس طریقے سے تو زمینی اٹیک نہیں کر سکتے, لیکن ایران کے تو بالکل وہ قلب اندر تک آ کے گھس کر مارنا چاہتے ہیں. اب تو اوپنلی کہا جا رہا ہے کہ ایران امریکہ کا اگلا ہدف ہے. اسی لیے بظاہر تو وہ دکھا رہے ہیں کہ ایک ٹریڈ وار لڑ رہے ہیں, لیکن مین ان کے لیے ہرڈل چائنا اور ایران ہیں جو ان کی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. باقی تو انہوں نے فتح کر لیا سب کچھ, ویتنام, کوریا وار کر لی, غزہ کر لی. وہ ہمارے شہزادہ بن سلطان ان کے لیے ریڈ کارپٹ بچھا رہے ہیں, شاید پہلی بار آ رہا ورلڈ کھڑا ہوا ہے. تو میں تو آنے والے دنوں میں کیا کہہ رہا ہوں, آپ تو خود ماشاءاللہ آپ کے سامنے کہنا اچھا بھی نہیں لگتا کہ ٹرمپ کی اصل پالیسیوں کا ہدف تو ان کا پولیٹیکل ٹارگٹ ہے کہ جو پاور یعنی چائنا, ایران ان کے سامنے آ رہے ہیں, ان کو کسی نہ کسی طرح ملیمیٹ کیا جائے. امریکہ کی جو اصلی طاقت تھی بریلوی صاحب, وہ اس کی سافٹ پاور تھی. سافٹ پاور اس کی یونیورسٹیاں تھیں, اس کے جو لوگ سمجھتے تھے ہیومن رائٹس ہیں وہ تھی اس کی پاور. یہ تو نہیں پاور تھی جو ٹرمپ صاحب اب دکھا رہے ہیں.
اور یونیورسٹیوں کا جو انہوں نے حشر کیا، کولمبیا یونیورسٹی اور ہارورڈ اور دوسرے، جس طرح انہوں نے وڈرا کیا ہے فنڈنگ، اور جس طرح بچوں کو کے اوپر بٹھائے گئے لوگ کہ بھئی ان کو نکال دو اگر ان کے کوئی انڈیپینڈنٹ ویوز ہیں، یہ تو امریکہ میں خود ریزسٹنس بلڈ ہو رہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں امریکہ کی اصلی پاور، جیسے پروفیسر جوزف نائے نے کتاب بھی لکھی تھی، اور وہ یہ تھی کہ امریکہ کی سافٹ پاور دوسرا انہوں نے وار کیا ہے، جو یو ایس ایڈ ہے ڈپارٹمنٹ پورا اس کو ختم کر دیا۔ وہ کیا کر رہا تھا؟ وہ ویمن امپاورمنٹ، بچوں کے لیے کہیں جہاں کھانا نہیں تھا وہ پرووائڈ کر رہا تھا، جہاں بھوک تھی اس میں وہ جا کے شیئر کرتے تھے مختلف ایجنسیز کے ساتھ۔ تو اصلی جو امریکہ کی پاور تھی وہ یہ سافٹ پاور تھی۔ نمبر 2، اس کے ایلائز تھے، سارے ایلائز کو تو ناراض کر دیا انہوں نے۔ سب سے بڑے ان کے ایلائز کینیڈا، میکسیکو، ان کو ناراض کیا۔ آسٹریلیا ان کا، جب سے آپ سوچ لیں ان کا ایلائی رہا ہے، فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، ہر جگہ آسٹریلیا ان کے ساتھ رہا ہے، وہ ان سے ناراض ہے۔ یورپین یونین ان سے ناراض ہے۔ تو جب آپ کے الائز بھی آپ سے ناراض ہیں تو آپ دنیا میں اپنا کیا کریں گے؟ آپ دنیا کو کیسے آپ محکوم بنا لیں گے؟ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے ایلائز مضبوط ہوں۔ امریکہ کی اصلی طاقت سافٹ پاور تھی اور اس کے ایلائز تھے، آج دونوں جو ہیں ان کو دھکا لگا ہے۔ کرسی صاحب، آپ کے سامنے ایک تو میں نے کہا نا فورن پالیسی کے حوالے سے، اور ویسے بھی میں طالب علمانہ سوال آپ سے اس لیے کرتا ہوں تاکہ اپنی انفارمیشن اور لوگوں تک دوں۔ جو میں آپ سے کہہ رہا تھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ جو امریکہ کا سافٹ امیج، ان کی یونیورسٹیاں تھیں، ایجوکیشن تھیں، سوری ٹو سے امریکہ 60 کی دہائی میں جو ویتنام وار کیا تھی جس میں 40,000 امریکی مارے گئے، کورین وار کیا تھی جس میں 55,000 امریکی مارے گئے، پھر حالیہ برسوں میں اسرائیل کے ہاتھوں جو ہزاروں فلسطینیوں کو شہید کیا گیا، یہ امریکہ کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس پس منظر میں نے سوال کیا تھا کرسی صاحب، یا بلکہ جسارت کی تھی کہ امریکہ کا حل خالی ٹریڈ نہیں ہوگا، بلکہ ان کا ٹارگٹ یہ ہوگا کہ کس طرح چین کو، بلکہ میں سم ایکسٹینٹ اجازت لے لوں آپ سے کہ اس ریجن میں لے کے آ رہا ہے۔ بلوچستان میں آنے والی دہشت گردی کا ٹارگٹ چائنا ہے، چینیوں کو مارا جا رہا ہے، ادھر ایران پہ بفر اسٹیٹ بنا رہے ہیں۔ یعنی جو ٹرمپ کی جو ایگریشن ہے وہ میری ذاتی اور بہت ہی ایک طالب علمانہ جیسے میں اگین کہوں گا رائے یہ ہے کہ وہ پولیٹیکل ٹارگٹ ہے، وہ ہوگا ان کا آئندہ چل کر۔ دیکھیے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ امریکہ کی آج آرمڈ فورسز دنیا میں سب سے زیادہ مضبوط ہے، اس میں کوئی دو رائے ہے نہیں۔ اس پہ بحث کی بھی قابل نہیں ہے کہ اس پہ بندہ بحث کرے۔ اور اس وقت انہوں نے ایران کو ڈرانے دھمکا، کارل ونسن بھی ابھی ریسنٹلی انہوں نے بھیج دیا ہے وہاں۔ اس کے علاوہ جو ان کے جو ہیں ایئر کرافٹ، جو موسٹ سوفسٹیکیٹڈ اسٹیلتھ، وہ جہاز وہاں بھیجے ہیں۔ اب اس میں مسئلہ کچھ اور آ رہا ہے۔ ایک طرف تو یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ وہ جنگیں ختم کریں گے، وہ یوکرین کی جنگ ختم کریں گے۔ دعویٰ ان کا یہ تھا کہ میرے آتے ہی غزہ میں امن ہو جائے گا۔ اب وہ ایران کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ایک تو ان کا ایک سٹائل ہے، جیسے انہوں نے پہلے آ کے ڈرایا دھمکایا، ان کے گلے پڑ گئی ہے جو ٹیرفس ہیں۔ یورپین یونین کھڑا ہو گیا، کینیڈا کھڑا ہو گیا، میکسیکو کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے کہا آپ چین تو ایک اور لیول پہ کھڑا ہو گیا۔ چین نے تو کہا ہم آخر لیول تک جائیں گے آپ کا مقابلہ کرنے میں، کیونکہ آپ نے WTO کے تمام رولز توڑ دیے ہیں۔ اور اب چائنا WTO میں بھی جا رہا ہے، وہ جو تمام قانونی انٹرنیشنل لاء میں رائٹس ہیں چائنا ایکسرسائز کر رہا ہے۔ میرا کہنا اس میں یہ ہے کہ انہوں نے زبان جیسی چائنا استعمال کی تھی ٹیرس میں، وہ یہ ایران کے بارے میں کر رہے ہیں۔ کیا ہم یہ بھول بالکل رد کر دیں؟ نہیں، رد نہ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو ان کی پشت پناہی میں اسرائیل نے اب کیا ہے، وہ تو پریزیڈنٹ بائیڈن کی پشت پناہی میں اسرائیل کی مجال نہیں تھی۔ یہ جو سیز فائر ہوئی تھی پریزیڈنٹ بائیڈن کے دور میں، حالانکہ بائیڈن کے دور میں بجا تک ان پہ تنقید ہوتی تھی کہ جو وہاں بمبنگ برسا رہے ہیں وہ امریکن ویپنز ہیں اور پریزیڈنٹ بائیڈن کی آشیرواد سے ہو رہا ہے، لیکن اس میں جو ایک حجاب تھا کہ نہیں اب یہ ہو گیا، اب آپ پیس کی طرف جائیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کو بہت زیادہ ان کو سپورٹ کیا، اور اسی وجہ سے انہوں نے دوبارہ حملہ کیا لبنان پہ۔
اب جہاں تک ایران کی بات ہے، ایران میرا جہاں تک خیال ہے اگر یہ کریں گے تو جو یہ امن کرنے آئے تھے اس خطے میں جتنے ان کی ایلائز ہیں، میں ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا، وہ سب خطرے میں پڑیں گے، کیونکہ پھر ان کے فوجی بھی جو ہے ان کو یہ دفاع بھی کر سکیں گے، ان کے فوجی بھی زد میں آئیں گے، جو امریکن فوجی ہیں ان کے بیسس پہ ہیں، تو جو امریکہ کے ایلائز ہیں گلف کے اندر ان کے لیے بھی مصیبت ہے۔ تو اتنا آسان نہیں، کیونکہ یہ جنگ پھر لمیٹڈ نہیں رہے گی، اور اگر لمیٹڈ نہ رہی تو پھر یہ جو ان کا دعویٰ ہے کہ جناب ہم تو چین کے، ہم تائیوان کے لیے، تائیوان میں بھی کچھ نہیں ہے، میرا نہیں خیال ہے کہ ان کی اتنی کمٹمنٹ ہے تائیوان میں جیسے پرانی امریکن ایڈمنسٹریشنز کی تھی، لیکن ان کا دعویٰ یہ ہم چین کو مقابلہ کر رہے ہیں، چین کے مقابلے میں اپنے آپ کو یہ مضبوط نہیں کمزور کر دیں گے۔ اگر اس علاقے میں پھنس گئے، مڈل ایسٹ سے نکلنا آسان نہیں ہے، جیسے افغانستان میں آ کے لوگ آ تو جاتے ہیں، نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مڈل ایسٹ نے بھی یہی ثابت کیا ہے کہ، اور آپ کو یاد ہے کہ لبنان میں جو پہلے سوئسائڈ بامبنگ ہوئی تھی تو کئی 100 امریکن مر گئے تھے، یا آج سے کوئی 30-40 سال پہلے، اس لیے یہ آسان نہیں۔ میں خورشید قصوری صاحب وزیر خارجہ، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ فورن پالیسی کے حوالے سے اور ہمہ جہت انداز میں مڈل ایسٹ اور امریکہ، چائنا، انٹرنل ایکسٹرنل تمام اسپیکٹ کو خاص طور سے ٹریڈ کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، اور جن جانب اشارہ انہوں نے کیا، یقیناً مستقبل میں اس کے جو مضمرات یا اثرات پڑیں گے ہمارے سامنے ہیں۔ لیکن ذرا چلتے ہیں اپنے شہر کراچی کی جانب، کہ جہاں ڈمپر، خونی ڈمپر دن دہاڑے عدالتی احکامات کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے معصوم غریب شہریوں کو قتل کر رہے ہیں، اس پر الٹا دیکھیں کہ وہ اپنے رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں، سڑکیں بند کر رہے ہیں، ان کی اتنی ہمت بن گئی، اور اس کا سبب یہ ہے کہ پولیس مافیا کے ساتھ مل کر یہ ڈمپر مافیا کروڑوں اربوں کا کاروبار کر رہی ہے۔ اس پر گفتگو کریں گے اپنے نمائندے سے بھی، اور ایک رپورٹ بھی آپ کو دکھائیں گے، مگر ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ہاں، جس طرح آپ خبر دیکھ رہے تھے اس رپورٹ میں، کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے انسانی حیوانوں کو ختم کیا جا رہا ہے، ان کے رشتہ دار، ان کے بہن، ان کے بھائی، ان کے بیٹے۔ میں اکثر کہتا ہوں اگر یہ حکمراں یا کسی وزیر، یہ جو صوبائی وزیر سندھ کا، یہ جو ان کے رشتہ دار، کسی قریبی عزیز کا اگر اس طرح ثانیہ واقعہ ہوتا نا، پھر ہم پوچھتے ان کے گھر جا کر کہ کیسی تمہاری حکومت چل رہی ہے۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا کہ جذباتیت غالب ہو جاتی ہے جب ٹینکروں کے نیچے دبے ہوئے بچے، بچیوں، حاملہ عورتوں تک کو دیکھتا ہوں۔ ہمارے ساتھ زویب جیجا موجود ہیں، کور کرتے ہیں۔ زویب، یہ دیکھا آپ نے واقعہ، لیکن یہ حیرت کی بات یہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، اور بہرحال ہم نے کور کیا کہ الٹا جو ہے وہ جو ہے ٹینکر کے جو مافیا تو لفظ نہیں کہوں گا، جو بھی ایسوسیشن ہے یہ ان کے، وہ خود کہہ رہے ہیں جناب ہم جائیں گے نہیں۔ یعنی ان کی دلیری دیکھیں، ایک طرف ان کے ٹینکر جو ہیں مار رہے لوگوں کو، بتائیے ان میں تو کوئی زخمی ہوا، کس کا نقصان ہوا، کتنے پکڑے گئے، دوسرے یہ رد عمل۔ تو یہ جو سوری ٹو سے عدالتی حکم آ چکا ہے کہ دن کے وقت ڈمپر نہیں چلیں گے، اس کے باوجود کیا پولیس، آپ موٹر سائیکل پہ جائیں آپ کو تو روک لیتی ہے، بتی نہیں ہے، لائسنس نہیں ہے، پرچی نہیں ہے، ان کو دندان پھر کوئی نہیں روکتا۔ رویب جی دیکھیے، بالکل یہ بہت ہی آپ نے ایک بہت اچھا سوال کیا ہے کہ کیوں ڈمپر ایسوسی ایشن نے جو اپنا بیان گزشتہ روز دیا ہے، وہاں پر موقع پر موجود انہوں نے کہا کہ یہ دہشت گردی ہم نہیں چلنے دیں گے، لیکن جو کراچی کے مقامی ہیں ان میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ اگر بہتر ہوتا کہ ڈمپر ایسوسی ایشن والے وہاں جا کر اس حادثے کی مذمت کرتے، جس کی ایک فوٹیج بھی منظر عام پر آئی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک ٹرک جو ہے موٹر سائیکل کو رونتا ہوا فرار ہونے کی جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے۔ اگر اس کی مذمت کی جاتی ان کی جانب سے تو یقیناً اس بیان کو ان کے سراہا جاتا، لیکن اب ان کے بیان کو منفی لیا جا رہا ہے۔ اور ساتھ ہی جو ٹینکر جلائے گئے ہیں
اس کی بھی مذمت ہونی چاہیے، وہ بھی کسی نہ کسی کا جان و مال جو ہے وہ ضروری ہے، لیکن یہاں پر نہیں سوری زہیب، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ٹینکر جلائے جانے کی کیوں کریں؟ لوگ آخر تنگ آ گئے نا، لوگ قانون ہاتھ میں اسی وقت جب دیکھتے ہیں کہ قانون نافذ ادارے والے بے بس ہیں، ملے ہوئے ہیں، ملی بھگت ہے، عدالت ہے، پھر کیا لوگ کریں؟ یہ تو کم ہے۔ آپ نے دیکھا بیچ میں جو لوگوں نے چوروں اور ڈکیتوں کو مارنا شروع کر دیا تھا کہ بعد میں پتہ چلتا تھا کہ بیشتر تو وردی والے ہوتے تھے جو ان کے موٹر سائیکل میں آتے تھے۔ یہ تو خدا نہ کرے خیریت ہوئی ہے، اگر یہی سلسلہ رہا تو یہ تو بہت زیادہ بڑھ جائے گا جو جا۔ جی بالکل۔ اب اس میں ہوا کیا؟ اب ہوا یہ کہ بجائے ٹینکر کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے سینٹرل پولیس نے ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جنہوں نے وہاں پر انتشار پھیلایا یا ان ٹینکرز کو آگ لگائی، ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج ہو گیا، لیکن البتہ اب تک اس کے خلاف مقدمہ درج نہیں ہوا، جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ شروع ہوا تھا۔ اب یہاں پر بڑی سننے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو RT ہے یعنی کہ روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ جو ہوتا ہے اس کی سیکشن 320 کہلاتی ہے پولیس میں، اور اسی طرح جو 337G ہے یہ RTA کا زخمی کہلاتا ہے۔ یہ بڑی سننے والی بات ہے کہ ہمارے قانون میں کتنی نرمی ہے یا اصلاحات کی کمی ہے کہ ان دونوں ہی سیکشن میں ضمانت ہو جاتی ہے، آپ کو عدالت جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تھانے میں ہی آپ کسی کو مار کر، کسی کو قتل کر ٹینکر سے، ڈمپر سے، ٹرالر سے آپ وہیں پر اس کی ضمانت لے سکتے ہیں۔ تھانے میں آپ کو عدالت جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا آپ کو ان کی جیب گرم کرنی پڑے گی، یہ ایک ذرا سا مسئلہ ہے۔ اچھا، پھر یہاں پر آ جائیں کہ کیوں پولیس 322 کی سیکشن نہیں لگاتی ہے؟ یہ بہت سمجھنے والی بات ہے یہاں پر، یہ پھر میں اینڈ میں اس کو آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے کیوں یہ آپ سے کہا تھا۔ 322 کی جو سیکشن ہے وہ قتل بالسبب کی ہوتی ہے، یہ سیکشن جو ہے بیلیبل نہیں ہے، یہ اس کی ضمانت آپ کو نہیں ملتی ہے، اس میں آپ کا ٹرائل ہوتا ہے، یعنی کہ جس کے ٹینکر سے ہوا اس کا بھی ہوگا اور اس کے مالک کا بھی ہوگا، وہ بھی اندر جائے گا، ڈرائیور بھی اندر جائے گا۔ اس طرح سے جب کراچی میں یہ 322 کی سیکشن تھانے دار لگاتے تھے، SHOs لگاتے تھے، تو جب یہاں پہ ٹریفک حادثات میں نمایاں کمی دیکھنے میں آتی تھی۔ اب آ جائیں دوسری جانب کہ رواں سال 257 لوگ ٹریفک حادثات میں جاں بحق ہوا، آج ایک بچہ بھی ہوا تو 258 ہو گئے۔ اب FIR کتنی ہوئی ہیں یہ بڑی سننے والی بات ہے کہ زخمی ہوئے ہیں 3492، جو FIR ہوئی ہیں رواں سال میں ٹریفک حادثات کی وہ صرف 400 FIR مقدمات درج ہوئے ہیں، صرف 400 مقدمات، جبکہ ہلاک 258 اور زخمی جو ہیں وہ 3452 ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو ٹینکر مافیا ہے وہ مکہ کر لیتی ہے تھانے کے اندر ہی، بجائے معاملے کو عدالت میں لے جانے کے۔ اس 322 سیکشن کا اضافہ آپ نے بڑے پر اثر انداز میں بہت فیکٹ فیگر کے ساتھ جو توجہ دلائی ہے، کاش ہمارے جو کابینہ بیٹھتی ہے، یہ جو IG DIG ہیں، یہ جو متعلقہ ادارے ہیں، ایجنسیاں ہیں، حکومتیں اور خربوں کے جن کے بجٹ ہیں، وہ بھی اس پہ توجہ دیں۔ شکریہ زہیب جیجا کہ آپ نے آگاہی اور جو معلومات ہمیں دی وہ لوگوں تک پہنچی۔ اسی کے ساتھ ہی GTV سے مجاہد بریلوی کو اجازت دیجیے۔